السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو یار ستمگر پارٹ 2۔ اردو رومانٹک ناول ہے کہ اس پڑھ کر ضرور بتایا کریں کیسی لگی، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور بتائیں اس میں سے کون سا کیریکٹر آپ کو اچھا لگا۔ فیروز جلدی سے اٹھو اور یہ سوپ پیو، اس کے بعد تمہیں میڈیسن بھی کھانی ہے۔ میرے اندر بالکل بھی ہمت نہیں ہے امن۔ تمہیں ہمت کرنی پڑے گی فیروز، تمہیں جلد ٹھیک ہونا ہے اور جا کر اس لڑکی سے بدلہ لینا ہے۔ بدلہ تو میں اس سے لے کر رہوں گا، ہرگز اسے معاف نہیں کروں گا میں، وہ تلخ لہجے میں اپنا سر پکڑتا ہوا بولا تھا۔ اٹھو، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے یہ سوپ پلاؤں گی، دیکھنا بہت جلد تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ فیروز نے اٹھنے کی کوشش کی۔ امن فیروز کے پاس بیڈ پر جا کر سوپ کا باؤل لے کر بیٹھ گئی۔ میری جان کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ ہاں، بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ اس نے سوپ کا باؤل سائڈ پر رکھ کر اور فیروز کو پکڑ کر اسے بٹھانے میں مدد کی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی تھی کہ فیروز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہاں میرے پاس ہی رہو نا میری جان، میں تمہارے پاس ہی تو ہوں، اسے دیکھتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہا تو فیروز نے اسے ایک جھٹکے سے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ فیروز، وہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اب وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ ایک دم سے وہ پیچھے ہٹی۔ فیروز، پہلے سوپ پی لو، ابھی تم کہہ رہے تھے میرے اندر ہمت نہیں ہے اور ابھی تمہارا رومانس جاگ گیا۔ تمہیں دیکھ کر تو ہر بار ہی جاگ جاتا ہے میرا رومانس، تم ہو ہی اتنی حسین۔ کیا کروں، میں خود کو روک ہی نہیں پاتا۔ شاید وہ ہر لڑکی کو یہی الفاظ کہتا تھا، پہلے یہ سارا سوپ پیو، اس کے بعد کرنا جو کچھ بھی کرنا ہے۔ امن نے سوپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، دل تو چاہ رہا ہے تمہیں ہی پی لوں۔ پی لینا، پہلے یہ سوپ پی لو، پھر زیادہ مزہ آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگی تو وہ بھی اس سے دیکھ کر تمسخرانہ انداز میں مسکرایا۔ اس کے ہاتھ سے سوپ کا باؤل پکڑ کر اس نے 2 منٹ کے اندر وہ سارا سوپ ختم کیا۔ مزہ آ گیا۔ کیا جادو ہے میری بیوی کے ہاتھوں میں، سوپ پیتے ہی جیسے جان آ گئی ہو مجھ میں۔ اپنے اوپر سے بلینکٹ اتارتے وہ وارڈروب کی طرف گیا تھا۔ وہاں سے اس نے اپنا نائٹ سوٹ نکالا اور چینج کرنے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ امن کو لگا تھا وہ چینج کر کے سو جائے گا۔ امن صوفے پر بیٹھی اپنے موبائل میں مگن تھی جب وہ واش روم سے نکلا اور سیدھا امن کے پاس آیا، اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ پر جا بیٹھا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں سو جاؤں گا؟ ہاں، ابھی تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ڈھیر سارا رومانس کروں گا اور پھر اگر نیند آئی تو سو جاؤں گا، ورنہ پوری رات اپنی بیوی کے ساتھ انجوائے کروں گا۔ فیروز، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں سو جانا چاہیے، ریسٹ کی ضرورت ہے تمہیں۔ ریسٹ ہی تو کر رہا ہوں امن، یہ کہتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جھکا اور اپنا لمس شدت سے چھوڑنے لگا۔ آج کی پوری رات تمہیں میری دسترس میں ہی گزارنی پڑے گی۔ ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ کے اوپر کرتے وہ اس کے پیٹ کو چومنے لگا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اپنے جسم کا سارا وزن اس کے جسم پر ڈالتا وہ شدت سے اس کے بدن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا تھا جس پر وہ سسک اٹھی تھی۔ فیروز، جی فیروز کی جان، بس تھوڑا سا برداشت کر لو اپنے شوہر کا، ویسے اب تک تو تمہیں عادت ہو جانی چاہیے ان سب چیزوں کی۔ اب وہ اس کی نازک گہرائیوں پر ابھی جھکا ہی تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ موبائل کی رنگ پر وہ سخت غصے میں آیا تھا جس پر عمل نے شکر ادا کیا تھا۔ تمہارا فون بج رہا ہے فیروز، وہ جھٹ سے بولی تھی۔ میرے بھی 2 کان ہیں، مجھے سنائی دے رہا ہے، وہ اس کے بدن پر سے اترتا ہوا تلخ لہجے میں بولا۔ امن اس کی دوسری بیوی تھی جسے صرف فیروز کے پیسوں سے مطلب تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ فیروز کتنی لڑکیوں کے ساتھ افیئر میں ہے اور کتنی لڑکیاں بدلتا ہے، اسے مطلب تو صرف پیسوں سے تھا۔
ان دنوں کے درمیان بھی کافی کچھ ہوا تھا، کافی لڑائیاں ہوئی تھی، مگر وہ لڑکی کسی بھی صورت فیروز کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ امن کچھ ہی دن فیروز کے گھر میں رہی تھی۔ فائزہ اور گلشن تائی نے اسے ٹکنے ہی نہیں دیا تھا۔ اس گھر میں فیروز اور اس کے کافی زیادہ معاملات خراب ہو گئے تھے، اور سب کو یہی لگتا تھا کہ فیروز کا اپنی پہلی 2 بیویوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ پہلی بیوی کو اس نے طلاق دے دی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ اس سے ملاقات کرتا تھا، کیونکہ ہر لڑکی فیروز کے پیسے پر مرتی تھی۔ مگر درِ فشاں کی تو بات ہی الگ تھی۔ اس نے فیروز کے پیسے سے نہیں بلکہ فیروز سے محبت کی تھی، اس لیے تو وہ بیچاری ذلیل ہو رہی تھی۔ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا خان، آپ نے یہ بہت غلط کیا ہے۔ تم بھی اس گھر سے نکل کر چلی جاؤ، میں تم دونوں ماں بیٹی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب خان غصے سے دھاڑا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا جب حویلی میں داخل ہوا تھا تو تمام ملازم اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ رک جاؤ، تم اندر نہیں جا سکتے، رک جاؤ۔ احمد ملک نے ان کی ایک نہ سنی تھی۔ درِ فشاں ہال میں انٹر ہوتے ہی اس نے درِ فشاں کو پکارا تھا۔ خاموش حویلی میں اس کی آواز گونجی تھی، جس پر درِ فشاں کی ماں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ خوبصورت نوجوان، جس کی آنکھوں میں اداسی تھی، لڑکھڑاتے قدموں سے درِ فشاں کی جانب آ رہا تھا۔ میری بیٹی کو بچا لو، تم جو کوئی بھی ہو، میری بیٹی کو بچا لو۔ نینا بیگم اس کے قدموں میں گر گئی تھیں۔ اس نے فوراً انہیں اپنے قدموں میں سے اٹھایا۔ پریشان نہ ہوں آپ، یہ گولی کس نے چلائی ہے اس پر؟ اس کے باپ نے چلائی ہے یہ گولی اس پر، وہ یہ کہہ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے درِ فشاں کو اپنے بازوؤں پر اٹھایا اور بھاگتا ہوا باہر اپنی گاڑی کی طرف لے گیا تھا۔ پیچھے پیچھے درِ فشاں کی ماں بھی تھی۔ بابا، وہ اس لڑکی کو چھوڑنے گیا تھا، 5 گھنٹے ہو گئے ہیں، وہ واپس نہیں آیا۔ میں کافی دیر سے اسے کالز کر رہی ہوں، مسلسل میری کالز کو کاٹ رہا ہے۔ پریشان نہ ہو، وہ آ جائے گا، ہو سکتا ہے کسی ضروری کام میں پھنس گیا ہو۔ نہیں بابا، وہ کہیں نہیں پھنسا، میرا دل کہہ رہا ہے وہ ابھی بھی اس لڑکی کے ساتھ ہے۔ کیا کیا سوچتی رہتی ہو تم فائزہ؟ بابا، اس بار مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، فائزہ کے باپ ملک ریاض نے اس کی مرضی دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا، اب میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کی منگنی نہیں بلکہ نکاح ہو جائے، تاکہ میں ان فکروں سے، ان سوچوں سے مکمل طور پر آزاد ہو جاؤں۔ سوچا تو میں نے بھی یہی تھا کہ تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ ملک ریاض جھٹ سے بولا۔ اب نکاح کرنا ہی ٹھیک ہے، جیسے اس کی حرکتیں ہو گئی ہیں، میں تو کہتی ہوں رخصتی بھی کر دیں۔ یہ سن کر فائزہ کی من میں لڈو پھوٹے تھے، مگر ملک ریاض نے فی الوقت منع کر دیا تھا رخصتی کرنے سے۔ نہیں، فی الحال نکاح ہی ٹھیک ہے۔ احمد آتا ہے تو میں اس سے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ تم لوگ تیاری شروع کر دو۔ بابا، اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ سے اسے اپنا فیصلہ سنانا ہے، مگر اس سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ ابھی میں تیار نہیں ہوں نکاح کے لیے۔ فائزہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا تو دل باغ باغ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ تو چاہتی ہی یہی تھی۔ ان کی حالت تو کافی زیادہ سیریس ہے، انہیں ایمرجنسی میں لے جائیں۔ ڈاکٹر درِ فشاں کو ایمرجنسی میں لے گئے۔ ان کا کافی زیادہ خون بہہ گیا ہے، جلد از جلد خون کا بندوبست کریں۔ نینا بیگم تو بس روئی جا رہی تھی۔ احمد نے اپنے دوستوں اور اپنے جاننے والوں سے جلد از جلد بلڈ کا ارینج کروایا۔ شاید کچھ لوگ آپ کی زندگی میں فرشتہ بن کر آتے ہیں، احمد بھی درِ فشاں کی زندگی میں فرشتہ ہی بن کر آیا تھا۔ ویسے درِ فشاں کے والد نے انہیں گولی کیوں ماری؟ احمد نے نینا بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے ان سے سوال کیا۔ میری بیٹی نے اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کی، اپنے باپ کے خلاف جا کر اس نے یہ شادی کی، بس اس لیے اسے گولی مار دی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ خان نے درِ فشاں کو اپنی جان سے پیاری بیٹی کو گولی کیسے مار دی؟ تم کون ہو؟ اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، کیا تم درِ فشاں کے شوہر ہو؟ نہیں، میں درِ فشاں کا شوہر نہیں ہوں، مگر ہاں، میرے بھائی اور درِ فشاں کا شوہر ہے۔ اس نے میری بیٹی کو دھوکہ کیوں دیا ہے؟ تم تو جانتے ہوگے کیا ہوا تھا ان دونوں کے درمیان، مجھے بتاؤ نا۔
وہ اس کے سامنے گڑ گڑاتی ہوئی بولی تھی۔ آنٹی جھوٹ بولنا میری عادت نہیں ہے۔ فیروز نے پہلے بھی 2 شادیاں کر کے انہیں چھوڑ دیا۔ یا وہ اس کے ساتھ ہیں یہ تو ہم نہیں جانتے، مگر ہاں فیروز بہت ساری لڑکیوں میں انوالو ہے، اسے اپنے بھائی کہتے ہوئے اب مجھے شرم آتی ہے۔ اس کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں۔ نہیں بیٹا، تم کیوں معذرت کر رہے ہو؟ شاید میری بیٹی کے نصیب میں ہی یہی سب کچھ تھا۔ میری بیٹی بہت اچھی ہے، بہت شریف ہے، صرف غلطی اس سے یہ ہوئی کہ یہ محبت کر بیٹھی تھی تمہارے بھائی سے، مگر اس نے تو میری بیٹی کو دھوکہ دے دیا، اس کی زندگی تباہ کر دی۔ خان تو ہم دونوں کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، اب کہاں جاؤں گی میں اپنی بیٹی کو لے کر؟ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ میں ہوں نا آپ کے پاس، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھے۔ احمد نے یہ کہا تو نینا بیگم اسے معصوم انداز میں دیکھنے لگی تھی۔ انہیں ایک پل کے لیے ایسا لگا تھا جیسے آج احمد نے ان کی زندگی میں بیٹے کی کمی پوری کر دی ہو۔ یہ خبر خان کے پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ کافی لوگوں نے احمد کو درفشا کو گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے جس پر خان غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ کون تھا وہ لڑکا؟ کون تھا وہ؟ مجھے جلدی بتاؤ کون تھا وہ؟ اس سے اندر حویلی میں گھسنے کی اجازت کس نے دی تھی؟ نینا کو بلاؤ۔ نینا کہاں ہے؟ وہ غصے سے دھاڑا تو سارے ملازم ڈر گئے تھے۔ خان جی، ہم نے تو بہت اس لڑکے کو روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ نہیں رکا۔ نینا بیگم بھی انہی کے ساتھ گئی ہیں۔ یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ آگ بگولا ہوا تھا۔ تم لوگ پاگل ہو، پاگل ہو تم لوگوں سے ایک لڑکا نہیں روکا گیا، کسی کام کے نہیں ہو تم۔ میری گاڑی نکالو، اس لڑکے نے تو میری ناک کٹوا کر رکھ دی ہے، کسی کام کے نہیں ہو تم لوگ، سب کی چھٹی کروا دوں گا میں۔ کہاں ہے احمد؟ مجھے بات کرنی ہے اس سے۔ وہ دادی کے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ احمد، میں اور انا تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ دادی، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اور یہ بتائیں وہ لڑکی کہاں گئی ہے؟ وہ لڑکی جہاں بھی گئی ہے تمہیں اس سے کیا؟ ہاں، وہ میری بیوی ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ بیوی کا مطلب پتہ ہے تمہیں؟ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی تباہ کر چکے ہو تم فیروز۔ کیا قصور تھا اس معصوم کا جس سے ابھی 2 دن پہلے تم نے نکاح کیا ہے؟ اسے دھوکہ بھی دے دیا، اسے ذلیل کر دیا۔ دادی، میں نے اسے کوئی دھوکہ نہیں دیا اور نہ ہی میں نے اسے ذلیل کیا ہے، میں تو ایسا ہی ہوں، شاید وہ مجھے سمجھ نہ سکی۔ اپنا منہ بند رکھو، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا، اور نہ ہی اپنا منہ بند رکھو، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ تم نے پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو دھوکہ دیا ہے، کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگی کے ساتھ کھیلا ہے۔ درفشا تم سے محبت کرتی تھی، اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر اس نے تم سے شادی کی، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ہاں، تم اتنے گھٹیا کیوں ہو؟ تمہارا من نہیں بھرتا کیا لڑکیوں سے؟ کیوں تمہارے اندر اتنی فحاشی بھری ہوئی ہے؟ بولو، جواب دو مجھے۔ دادی، کیا بول رہی ہیں آپ؟ میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، تم تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو۔ میں نے پھر بھی اس لڑکی سے یہی کہا کہ فیروز کو اپنا بنانے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو ایک دوسرے کو، مگر نہیں، میں تو غلط کہہ رہی تھی۔ تم جیسے گھٹیا انسان کہاں کسی کو سمجھ سکتے ہو؟ جیسے رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، دیکھنا ایک دن تم بھی ایسے ہی تڑپو گے فیروز۔ وہ لڑکی اب تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، جتنا جلدی ہو سکے اسے ڈائیورس دے دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ میں اس لڑکی کو مزید زندگی تباہ نہیں ہونے دوں گی۔ دادی، آپ میرے بارے میں اتنا غلط سوچتی ہیں، افسوس۔ اور ہاں، بات رہی ڈیورس دینے کی تو یہ میرے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے، میری زندگی میں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، اگر اسے مجھ سے محبت تھی تو وہ میرے ساتھ رہ کر دکھاتی، میں جیسا بھی ہوں میرے ساتھ زندگی گزارتی، پھر مزہ آتا۔ فیروز نے یہ کہا تو دادی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ ابھی کے ابھی میرے کمرے سے نکل جاؤ اور آئندہ مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔
کوثر بیگم نے اسے گھورتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، مجھے ابھی حویلی سے کال آئی ہے۔ خان بہت غصے میں تھے۔ وہ مجھے اور درفشا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا ہے۔ اگر اسے خبر مل گئی کہ ہم دونوں ماں بیٹی یہاں ہیں اور درفشا بچ گئی ہے تو وہ بہت برا کرے گا ہم دونوں کے ساتھ۔ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اپنی سگی اولاد اور بیوی کے ساتھ؟ ایسا کیوں آخر وجہ کیا ہے؟ احمد ملک نے حیرانگی سے پوچھا۔ تم نہیں جانتے اسے، وہ ایسا ہی ہے۔ سر پھرا۔ احمد بیٹا، مجھے اور درفشا کو یہاں سے لے جاؤ، کسی ایسی جگہ لے جاؤ جہاں کوئی نہ ہو، ہمیں کوئی نہ جانتا ہو۔ مگر اس وقت ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے، درفشا کی حالت بہت زیادہ سیریس ہے۔ احمد، اگر خان یہاں پہنچ گیا تو وہ ہم دونوں ماں بیٹی کو مار دے گا۔ تم نہیں سمجھ رہے بات کو۔ اچھا آپ یہاں بیٹھے، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں۔ احمد ملک فوراً ڈاکٹر کے روم میں چلا گیا۔ ڈاکٹر سے ساری بات کی تو ڈاکٹر نے سختی سے منع کر دیا، مگر مجبوراً احمد ملک کو درفشا اور اس کی ماں کو وہاں سے لے جانا پڑا۔ وہ اس وقت ان دونوں کو اپنے گھر میں نہیں بلکہ اپنے ایک اپارٹمنٹ میں لے گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ ان دونوں کو گھر لے کر جائے اور پھر گلشن تائی، فائزہ اور فیروز کو کوئی نیا تماشا لگائیں۔ اس نے درفشا کے لیے 2 سے 3 بڑے بڑے ڈاکٹرز کو اپنے اپارٹمنٹ میں ہی بلوا لیا تھا اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے۔ اب تو دادی بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی احمد کے لیے، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک کال نہ اٹینڈ کرے۔ دادی بھی اسے مسلسل کال کیے جا رہی تھی، مگر وہ اتنا مصروف تھا کہ دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ کس کا فون آ رہا ہے۔ انا، ایک تو مجھے احمد کی اتنی ٹینشن لگی ہوئی ہے، اوپر سے تم ہو جب سے گھر واپس آئی ہو بول ہی نہیں رہی۔ کیوں اس بڑھاپے میں مجھے اتنا پریشان کر رہے ہو تم لوگ؟ دادی، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت۔ دادی، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت، ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ احمد بھائی کہاں ہیں۔ وہ دادی پوتی باتیں کر رہی تھی کہ اتنے میں فائزہ کمرے میں انٹر ہوئی۔ فائزہ، تمہیں تمیز نہیں ہے کیا؟ جب بھی کسی کے کمرے میں جاؤ تو دروازہ ناک کر کے انٹر ہوتے ہیں، ایسے منہ اٹھا کے نہیں گھس جاتے ہیں نا۔ تم اپنا منہ بند ہی رکھو، میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں احمد کی وجہ سے۔ اس لڑکی نے احمد کو پاگل کر دیا تھا یہاں 2 دن میں ہی، نہ جانے اب احمد کہاں ہے۔ ویسے دادی آپ کو تو وہ بتا کر ہی جاتا ہے جہاں بھی جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے تو مجھے بتا دیں وہ اس وقت کہاں پر ہے، کیونکہ بہت جلد ہمارا نکاح ہونے والا ہے۔ مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے، اپنے کپڑے ڈیزائن کروانے ہیں، بہت ساری چیزیں کرنے کو ہیں، اور وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہے۔ تم تو بڑے خواب دیکھ کر بیٹھی ہو بہن، میرا بھائی تو تمہیں پسند بھی نہیں کرتا، وہ اتنا سلجھا ہوا اور تم نہایت بدتمیز۔ دادی دیکھیں تو ذرا خود سے، یہ لوگ نکاح کا پلان بنا کر بیٹھ گئے ہیں، اگلے چاہے صاف انکار کر دیں۔ یہ کہہ کر انا زور زور سے ہنسنے لگی۔ احمد ملک میرا پوتا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جسے بچپن سے میں نے اسے پالا ہے۔ اس کی جگہ کا فیصلہ کرنے کا حق بھی صرف میرا ہے۔ تم لوگوں نے اس بارے میں مجھ سے پوچھا، مجھ سے بات کی؟ تمہارے باپ نے آ کر یہ باتیں فائزہ کو اندر سے جلا کر راکھ کر رہی تھیں۔ احمد اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہمارا بہت جلد نکاح ہے، یہ فیصلہ میرے بابا کر چکے ہیں، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو صرف یہاں آپ لوگوں کو بتانے آئی تھی۔ وہ کرخت لہجے میں سب کچھ بول کر وہاں سے چلی گئی۔ ملک ریاض کو تو میں بتاتی ہوں، خود سے فیصلہ کر لیتا ہے۔ یہ جتنی یہ ماں بیٹیاں چلاک ہیں، یہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ فائزہ احمد کی دلہن بنے۔ دادی، میں بھی اس کو اپنی بھابھی نہیں بنانا چاہتی، ہر وقت تو یہ مجھ سے لڑتی رہتی ہے، تمیز اس کو بالکل بھی نہیں ہے بات کرنے کی۔ اور کیا یہ تایا جان بچپن سے ہم پر اپنے فیصلے مسلط کرتے آ رہے ہیں؟ اب ہم اپنے اوپر کوئی بھی زبردستی برداشت نہیں کریں گے، انا سخت لہجے میں بولی۔ سارے ہسپتال چھان مارے ہیں، وہ کہیں بھی نہیں ہے، مگر ہاں، خان حویلی کی CCTV کیمرے سے ایک ویڈیو ملی ہے جس میں اس لڑکی کی شکل تو دکھائی دے رہی ہے، مگر وہ کون ہے یہ نہیں پتا۔
مجھے دکھاؤ وہ جلدی سے، میں دیکھتا ہوں وہ کون ہے، اگر پتہ نہ چلا تو مسئلہ نہیں، پتہ کروا لیں گے۔ ارشد نے فوراً وہ CCTV ویڈیو خان کو دکھائی، مگر وہ بھی اسے پہچان نہ سکا تھا۔ اپنے آدمیوں سے بولا اس کا جلد از جلد پتہ لگوائیں، کون ہے، کہاں رہتا ہے، ساری معلومات حاصل کرو اس لڑکے کے بارے میں۔ جی خان ٹھیک ہے۔ حماد کہاں ہے؟ اسے بھی بلاؤ، مجھے ضروری بات کرنی ہے اس سے۔ اور ہاں ایک بات اور سن لو، سب سے کہہ دینا جو بھی اس لڑکے کا مجھے پتہ بتائے گا یا پکڑ کر میرے پاس لائے گا، میں اسے 5 کروڑ دوں گا۔ بس تم یہ خبر پھیلا دو۔ 5 کروڑ کا سن کر سب کی رال ٹپکنے لگی اور سبھی احمد ملک کی تلاش میں نکل گئے تھے۔ بابا دیکھیں ذرا، صبح ہو گئی ہے مگر وہ انسان ابھی تک گھر واپس نہیں لوٹا۔ ناشتہ کرو فائزہ بیٹا، میں نے پولیس کو انفارم کر دیا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ جلدی ڈھونڈ لیں گے۔ تم نے پولیس کو انفارم کیوں کیا ہے؟ کوثر بیگم نے استاد لہجے میں ملک ریاض کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اماں اور کیا کروں میں؟ پہلی بار ایسا ہوا کہ احمد ملک گھر سے غائب ہے، اس کے بارے میں کوئی معلومات ہمیں نہیں ملی کل سے اب تک۔ بابا یہ سارا قصور اس لڑکی کا ہے، دادی نے ہی احمد ملک کو بھیجا تھا اس لڑکی کے ساتھ، نہ جانے کہاں۔ کہاں بھیجا تھا اماں اپنے احمد کو اس لڑکی کے ساتھ؟ آپ ہی بتا دیں، ہو سکتا ہے کچھ پتہ چل جائے۔ میں نے اس لڑکی کو اس کے گھر واپس بھیجا تھا احمد کے ساتھ، اور اب مجھے نہیں پتہ احمد کہاں ہے۔ مجھے تم لوگوں سے زیادہ فکر ہے اپنے بچے کی، اور میرا دل کہتا ہے وہ جہاں بھی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ ملک ریاض میری بات ایک کان کھول کر سن لو۔ احمد ملک کی شادی میں اپنی مرضی سے ہی کروں گی، ویسے بھی وہ بھی شادی کے لیے تیار نہیں ہے، تم اسے بالکل بھی فورس نہیں کرو گے، سمجھے؟ زبردستی کی شادیاں کامیاب نہیں ہوا کرتی، یہ بات تم اچھے طریقے سے جانتے ہو، اس لیے اس رشتے میں احمد کی رضامندی شامل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب وہ آئے گا میں اس سے خود بات کروں گی، اگر اس سے انکار کر دیا تو تم ہرگز اسے فورس نہیں کرو گے۔ یہ کیسے باتیں کر رہی ہیں اماں؟ میں یہاں ان دونوں کا نکاح فکس کر کے بیٹھا ہوں اور آپ پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر بیٹھی ہیں۔ ملک ریاض میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اور اس گھر میں وہی ہوگا جو میری مرضی ہوگی۔ یہ کہہ کر کوثر بیگم اپنے کمرے میں چلی گئیں، اور وہاں بڑی بیٹھی گلشن تائی، فائزہ اور ملک ریاض کے بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ کیسی لگی کس نمبر دو؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ پہلے کس کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے آپ لوگوں نے، پڑھ کر کیسی لگی کیسی نہیں؟ پلیز اس سے زیادہ لائکس کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔